اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 142۔ سیقول، اب کہیں گے السفہاء بے وقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے، ما واللہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس پر وہ اب تک تھے۔ قل فرمائیے، للہ المشرق والمغرب اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو بیت المقدس کی طرف جو اہل کتاب کا قبلہ تھا رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ 16-17 ماہ یعنی مہینے اسی پر عمل رہا، لیکن حضور کی دلی آرزو تھی کہ کعبہ جسے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا وہ آپ کی امت کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی آرزو کو پورا کرنے سے پہلے معترضین کے اعتراضات کا ذکر فرما رہا ہے کہ تاکہ جب وہ اتنے اعتراض کریں تو مسلمان کسی تذبذب کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ تمام اعتراض سے بے نیاز ہو کر اطمینان سے اپنے مالک کے فرمان کی تعمیل کریں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ بیت المقدس کی سمت میں کوئی ذاتی خصوصیت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اسے قبلہ بنایا گیا تھا، یا وہ خصوصیت کسی اور سمت میں نہیں، بلکہ اللہ کا حکم، اللہ نے اپنے حکم سے اسے قبلہ مقرر فرمایا تھا، تو کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں، کیونکہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ ہم نے بنا دیا تمہیں أُمَّةً وسطا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تمہیں بہترین امت بنا دیا تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر۔ یہاں پر وسط کا لفظ آیا ہے، اور وسط کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا درمیانی حصہ، اور کسی چیز کا درمیانی حصہ بہترین ہوتا ہے۔ جیسے انسان کی زندگی کا درمیانی عرصہ جو جوانی کا ہوتا ہے وہ بہترین وقت ہوتا ہے، درمیانی حصہ دوپہر کا ہوتا ہے جب روشنی اپنے نقطۂ عروج پر ہوتی ہے۔ اسی طرح اخلاق میں جو درمیانی راہ ہوتی ہے وہ قابل تعریف ہوتی ہے۔ اسی طرح مال خرچ کرنے میں جو درمیانی حالت ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے۔ شجاعت میں بھی جو درمیانی حالت ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو امت محمدیہ کو اس عظیم خطاب سے جو نوازا گیا وہ اس لیے کہ ان کے عقائد، ان کی شریعت، ان کا نظام اخلاق، ان کی سیاست میں نہ تو بہت افراط ہے، بہت زیادتی ہے و تفریط، اور نہ ہی کمی ہے، بلکہ یہ اعتدال پر ہیں۔ ان کا سب کچھ ایسی درمیانی راہ پر ہے کہ جس پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے۔ اس لیے یہاں پر امتاً وسطاً کہا، یعنی درمیانی امت، لیکن یہاں ترجمہ کریں گے کہ بہترین امت، تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور ہمارا رسول تم پر گواہ ہو۔ جب یہ اس وقت موجود ہی نہیں تھے تو گواہ کیسے بن گئے؟ تو یہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو سب سے آخر میں چونکہ ان کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جنہوں نے ان کو سارے رسولوں کے بارے میں بتایا کہ ان رسولوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، تو اس لیے یہ امت اپنے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سن کر گواہی دے گی کہ وہ انبیاء تشریف لائے اور انہوں نے اپنی امتیوں کو اس طرح حق و صداقت کی تلقین کی، اور ان امتیوں کے حالات سے بھی یہ پوری طرح واقف ہوں گے۔ تمہارا رسول تم پر گواہی دے گا، کیوں؟ کیونکہ تمہارے رسول اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کو جانتے ہیں۔
اس کا دین میں کیا درجہ ہے یہ بھی جانتے ہیں، اس کے ایمان کی کیا حقیقت ہے یہ بھی جانتے ہیں، وہ کون سا پردہ ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے یہ بھی جانتے ہیں، وہ تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتے ہیں، تمہارے ایمان کے درجوں کو بھی، تمہارے نیک اور بد سارے اعمال کو بھی، اور تمہارے اخلاص اور نفاق کو بھی خوب پہچانتے ہیں وہ نبی حق صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا ہم نے بیت المقدس کو قبلہ جس پر آپ اب تک رہے، الا مگر لِنَعْلَمَ ہم دیکھ لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کون پیروی کرتا ہے ہمارے رسول کی۔ 16-17 ماہ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا اور پھر کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا تاکہ پتہ چل جائے کون بے چون و چرا نبی کی اطاعت کرتا ہے اور کون اپنی عقل چلاتا ہے۔ وَمِمَّن يَنقَلِبُ کون پلٹ جاتا ہے عَلَىٰ عَقِبَيْهِ الٹے پاؤں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً بے شک یہ حکم بہت بھاری ہے، إِلَّا مگر عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر ان پر بھاری نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ نہیں اللہ کی شان لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان۔ إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ بِالنَّاسِ لوگوں پر لَرَءُوفٌ الرحیم بہت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ بعض صحابہ کو خیال گزرا کہ جو مسلمان بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے اور تحویل قبلہ سے پہلے یعنی قبلہ بدلنے سے پہلے انتقال کر گئے ان کی نمازیں تو ضائع ہو گئیں، تو ان کی تسکین کے لیے فرمایا کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، وہ تو اللہ کے حکم سے ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، اس لیے ضائع ہونے کا سوال نہیں۔ قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجہک فی السماء بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف اٹھنا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً اس قبلے کی طرف ترضاہا جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ السلام کی وہ ادا کہ جو حضور کی دلی تمنا تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے تو آپ چشم امید رحمت کی طرف چشم امید اور در رحمت کی طرف بار بار وحی کے انتظار میں دیکھ رہے تھے، تو اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پیاری اور اس کی خوشنودی کے خاطر اتنا جو اس نگاہ کا اٹھنا اتنا بھلا لگا کہ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اے محبوب جو قبلہ تمہیں پسند وہ ہمیں پسند، جو تمہاری خوشی وہی ہماری خوشی، تمہاری خوشی کے لیے ہم کعبہ کو قبلہ مقرر کرتے ہیں۔ دو عالم چاہتے ہیں اللہ کی رضا، اللہ چاہتا ہے رضا محمد۔ اور اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ محبوب تمہارے رخ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ایسی چیز نہیں کہ جسے صرف قصہ ماضی بنا کر بیان کیا جائے، بلکہ قرآن میں آپ کا رب اس کا اعلان کرے گا تاکہ آپ کی شان محبوبیت کا اظہار ہو۔ فولی بس پھیر لیں وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فوراً اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر لیا، صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیا اور دنیا کو تسلیم و رضا کا ایک بے مثال نمونہ دکھا دیا۔ اور یہاں جو ہے کہ رخ انور کا آسمان کی طرف اٹھنا یہ وحی کی آمد اور جبرائیل علیہ السلام کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ تو جہت اور سمت سے پاک ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ تم جہاں کہیں ہو
फवल्लू तो फेर लो वजूहकुम अपने चेहरे शतरहू उसकी तरफ। चुनाचे जहाँ जहाँ सहाबा दूसरी मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे थे, जब उन्हें अल्लाह का ये हुक्म पहुंचा तो उसी लम्हे सहाबा ने अपने रुख फेर लिए। व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताबा और बेशक वो जिन्हें किताब दी गई लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वो ज़रूर जानते हैं कि यह हुक्म बरहक है उनके रब की तरफ से। क्यों? क्योंकि उनकी किताबों में इन नबी को ज़ुल क़िबलतैन लिखा गया है, बताया गया है कि वो दो क़िबला वाले होंगे। उनकी किताबों में ये बात है। वमल्लाहु और अल्लाह बेगाफिलिन बेखबर नहीं अम्मा यामलून जो वो करते हैं। वलाइन और अगर अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताबा आप ले आए अहले किताब के पास बिकुल्ली आयतिन हर एक दलील मा तबिउ क़िबलतक नहीं पैरवी करेंगे आपके क़िबला की। वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम आप भी पैरवी नहीं करेंगे उनके क़िबले की। वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बाद और ना वो एक दूसरे के क़िबले की पैरवी करेंगे। वलाइन और अगर इत्तबअत अहवाअहुम यहाँ हुजूर की उम्मत को खिताब है, बज़ाहिर हुजूर को खिताब है लेकिन मुराद उम्मत है कि ए उम्मत अगर तुम पैरवी करोगे अपने ख्वाहिशात की मिन बादि मा जाअक मिनल इल्मी इसके बाद कि तुम्हारे पास आ चुका इल्म इन्नका इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन तो फिर तुम तो जरूर नुकसान उठाने वालों में हो जाओगे। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा जिन लोगों को हमने किताब दी यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम वो आपको ऐसा पहचानते हैं जैसा अपने बेटों को। यानी अहले किताब जिस तरह कोई अपने बेटे को पहचानता है इस तरह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे। क्यों? उनकी आसमानी किताबों में हुजूर का हुलिया और साफ मौजज़ात सब साफ साफ लिखे हैं, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। और ये बात भी लिखी थी, देखें तहवील किबला के बाद इस आयत को जिक्र किया तो ये बात भी लिखी थी कि ये नबी दो किबलों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे और फिर तहवील किबला का हुक्म होगा। व इन्ना फरीक़म मिनहुम और इनमें से एक फरीक एक गिरोह लयक्तुमूनल हक़्क़ को छुपाता है हक़ को वहुम यालमून और वो जानता बूझता है। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका हक़ तेरे रब की तरफ से है। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन और ना हो जाना शक करने वालों में से। जब ये हुजूर को इतना पहचानते थे फिर भी वो दिलों की जलन बुग़्ज़ और हसद की वजह से हुजूर पर ईमान ना लाए। पता चला किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ रखना और हसद रखना हक को देखने से आंखों पर पट्टी बांध देता है। वालिकुल्लिन विजहतुन और हर कौम के लिए एक समत मुकर्रर है। हुआ मुवल्लीहा वो उसी की तरफ मुँह करती है। फस्तबिकुल खैरात बस आगे बढ़ जाओ दूसरों से नेकियों में। तहवील किबला के बाद यहूद और मुनाफिकीन ने एतराज़ात की बौछार कर दी और सादा लोग मुसलमानों को तरह तरह के मकरू फरेब से इस्लाम से बदज़न करने के लिए उन्होंने अपना मशगला बना लिया। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह की हिकमत का तकाजा यही है कि काबा जिसे इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने मुक़द्दस हाथों से तामीर किया वो मिल्लत इब्राहीम के अलम बरदार और नस्ल इस्माइल के नबी का क़िबला बनाया जाए। और हर कौम के लिए एक समत मुकर्रर है और वो अल्लाह ने मुकर्रर की है। तो बस समत से क्या होता है? फस्तबिकुल खैरात नेकियों में आगे बढ़ जाओ। बात तो ये है कि नेकियों में आगे बढ़ने का जज्बा जो है, नेकियों में सबकत ले जाने का जज्बा जो है वो हो। ऐनमा तकूनु तुम जहाँ कहीं भी हो याति बिकुमुल्लाहु जमीआ ले आएगा अल्लाह तुम सबको। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वमिन हैसु और आप जहाँ से भी खरजता बाहर निकले फवल्ली तो फेर लिया करें वजह का अपने चेहरे को शत्रल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की तरफ।
یعنی بتا دیا گیا کہ سفر ہو یا حضر، دور ہو یا نزدیک، حالت نماز میں تمہارا رخ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ اگر یہ تحویل قبلہ کا حکم نہ آتا، قبلہ کسی کی طرف رخ کو پھیرنے کا یعنی قبلہ کی تبدیلی کا حکم نہ آتا، تو یہی اہل کتاب کہتے کہ ہم نے تو اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزماں کا قبلہ کعبہ ہوگا اور تم تو اس طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے، پھر یہ اس پر اعتراض کرتے۔ اب جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو یہ اب اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور آپ، مَا كُنْتُمْ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں تم ہو پھیر لیا کرو اپنے منہ کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم پر اعتراض کی گنجائش، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ جو نا انصافی کریں ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، سو نہ ڈرو ان سے بس مجھ سے ڈرا کرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں پورا کر دوں اپنا انعام تم پر۔ قبلے کعبہ کا قبلہ متعین ہونا خود بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس طرح ملت اسلامیہ کو ایک مخصوص اور محسوس مرکز عطا کر دیا گیا۔ اور تحویل قبلہ سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اب دنیا کی قیادت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ گئی، تو یہ سرفرازی خود ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ کما ارسلنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو علیکم پڑھ کر سناتا ہے تمہیں، آیاتنا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمت اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت، ویعلمکم اور تمہیں تعلیم دیتا ہے، ما لم تکونوا تعلمون ایسی باتوں کی جنہیں تم جانتے نہیں تھے۔ یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ علم لدنی اور قرآن کے باطن اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منور اور روشن سینے سے ہی سارے علوم حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم پر بھی، جو اولیاء کاملین پر انوار نبوت کی صحیح روشن کرنیں آتی ہیں، اللہ ان سے ہمارے سینوں کو بھی روشن فرما دے اور ہم پر بھی یہ انعام کر دے۔ فاذکرونی، بس یاد کرو مجھے، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور شکر ادا کیا کرو میرا، ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اس سے بڑھ کر بندے کی کیا عزت افزائی ہوگی کہ اس کا مالک و خالق اسے اپنی یاد سے سرفراز فرما دے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے میں اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اگر مجمع میں ذکر کرے میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ چل کر آئے تو میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف جاتی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، سو مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ جو انعام میں نے تم پر عطا کیے، انعام کیے، رسول بھیجے، ہدایت کی توفیق بخشی، شوق و محبت کا جذبہ عطا فرمایا، اس پر شکر ادا کرو۔ نعمتوں کا انکار کر کے، رسول کی نافرمانی کر کے، غفلت میں وقت ضائع کر کے ناشکری مت کرو۔ ماہ رمضان المبارک بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، ہمیں چاہیے کہ اس انعام کا
اسی طرح حق ادا کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کیا کرو، بالصبر، صبر، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ کیوں؟ کیونکہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو، مشکلات سے گھبراؤ نہیں، اللہ کی تائید و نصرت پہ بھروسہ کر کے چلتے چلے جاؤ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں معیت خصوصی مراد ہے، تائید مراد ہے، یعنی اس سنگت سے مراد وہ سنگت مراد ہے کہ جس کی کیفیت کو صاحب تفسیر مظہری نے کہا کہ بس عارف باللہ، اللہ کو پہچاننے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہا کرو، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، اموات، وہ مردہ ہے، انہیں مردہ نہ کہا کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں، تم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ جب میدان بدر میں کئی مسلمان شہید ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا فلاں مر گیا، اور وہ تو اپنی زندگی کی لذتوں سے محروم ہو گیا۔ تو غیرت الہی کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جن لوگوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں دی ہیں انہیں مردہ کہا جائے۔ اس لیے یہ آیت نازل فرما کر اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ کہنے سے سختی سے روک دیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ زندہ ہیں۔ شہداء کی زندگی کس قسم کی ہے؟ شہداء کی زندگی روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو جسموں کی قوت دیتا ہے، وہ زمین، آسمان اور جنت میں جہاں چاہے جاتے ہیں، اپنے دوستوں کی امداد کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ جب شہداء کی زندگی کا یہ عالم ہے تو انبیاء اور صدیقین کا کیا معاملہ ہوگا، اور انہیں کیسی زندگی عطا کی گئی؟ اس زندگی کی ماہیت اور حقیقت تم اپنے عقل اور حواس سے نہیں سمجھ سکتے۔ اگر تمہاری عقل نہیں سمجھ رہی تو پھر تم اس پر انکار مت کرنا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی چیز کے خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کمی کرنے سے تمہارے مالوں میں، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں میں، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو۔ جب تک انسان دنیا میں ہے رنج، مصیبت، الم سے اسے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو قرآن اپنے ماننے والوں کی غلط فہمی کو دور کر رہا ہے کہ یہ دنیا مصائب اور حوادث کی جگہ ہے، لہٰذا اللہ پر توکل کرو، مصائب کے سامنے ڈٹے رہو تو مصیبتیں خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گی۔ اور سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے، یہ جان بھی، یہ مال بھی، لہٰذا اس میں جب کوئی نقصان آ جائے تو اس پر اتنا پریشان مت ہو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، انہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، کہتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم صرف اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔